چاہیے. پریشانیاں بھی وہاں پر آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, آپ کے پیارے کبھی کھو جاتے ہیں, کبھی آپ کا سامان کھو جاتا ہے, یعنی اس میں بھی آپ وہ لذت لیتے تھے. اصل میں اس چکر میں تو اسکرین ٹائم زیادہ بڑھ گیا جی, کہ لوگوں کو موبائل الاؤڈ ہو گیا, ورنہ تو یہ ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے بھی موبائل الاؤڈ نہیں تھا. جب کووڈ کی اتنی سخت پالیسی لگائی جا سکتی ہے تو اللہ کرے کہ ان موبائلز پہ بھی پالیسیز کو. اصل میں پالیسی امپوز کر دینے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا, ارادے کرنے پڑتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. ماسز جو ہیں وہ ہم سب کا لائف سٹائل بہہ تو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. ہمارے لیے خود کے لیے اخلاص کے راستے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. جی, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حرم میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل, کسی نہ کسی کی کوئی ٹون ایسی, کچھ نہ کچھ ایسا طواف کے دوران. اور ویڈیو استاذہ, ہر بندہ اپنے گھر والوں کو ویڈیو پہ بات کر رہا ہوتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے باقی ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے, وہ بھی ان کا بھی حج خراب ہو رہا ہے, ان کا بھی حج خراب کہ ان کی بھی توجہ بٹ رہی ہے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. تو یہ کس کے لیے پورا کر رہے ہیں نا. مراقبہ کی ڈیفینیشن سمجھا دی گئی ہے, تو حج بھی بیسکلی ایک ایسے ہی مراقبے کا نام ہے کہ ایک دفعہ آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں جو کچھ, یعنی نہ تو اب تو بڑا آسان لگتا ہے, نہ آفیسز چھوٹتے ہیں, نہ کاروباری معاملات چھوٹتے ہیں, نہ کچھ اور چھوٹتا ہے. آپ کہیں چلے بھی جاتے ہو تو آپ پورے طریقے سے اسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہو. جی بالکل ایسا ہے, لیکن یہ ہے کہ حج بہرحال موقع ضرور فراہم کرتا ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آگے رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ باقی چیزوں کو پیچھے کرنا پڑے گا, اور پیچھے کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ, ہرڈل تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے. اور موبائل کی صورت میں جو چیزیں ہمارے یعنی عادت بن گئی نا زندگی کی, کنڈیشنڈ ہو گیا مائنڈ, لوگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ترک نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں ہیں سارے لوگ. اور میں کہہ سکتی ہوں اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہ اس کے اوپر ریسرچز بھی ہوئی کہ لوگوں کو سوشل میڈیا ایڈکشن ہو چکی ہے, میڈیا ایڈکشن ہے, سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, اسی طرح کے ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں ریسرچز کے بعد. جس طرح کے ریزلٹس کوئی نشاور چیز لینے سے آتے ہیں انسانوں کے لیے, یعنی ان کے اندر اتنی ہالونس ہو گئی ہے انسانوں کے اندر کہ انہیں یعنی موبائل کے بغیر وہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. تو سوچے حضرت ہاجرہ کو کہ انہیں کس طرح سے بغیر کسی کنیکشن کے ایک اکیلی خاتون کو اپنے بچے کے ساتھ صحرا میں چھوڑا گیا. اخلاص تو اسی طرح سے آتا ہے. اور اخلاص کے اعمال اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا, تو اگر دیکھیں تو حضرت ہاجرہ ایک تاریخ مرتب کر رہی تھیں, اور حج کی تاریخ کا بڑا گہرا تعلق ہے ان چیزوں سے. بالکل. اور پھر بہت سارے مناسک اور سنتوں کا تعلق بھی. جی, اور آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اگر گھر تعمیر کیا تھا تو اس گھر کا طواف ہوتا ہے, اس طواف پہ آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں, کہ ایک ذرے میں بھی وہی موومنٹ ہے جو سورج کے اندر موومنٹ جاری ہے, کہ ایک ایٹم میں نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ ہے کعبے کی حرکت, کعبے کے اندر ہونے والا طواف. لیکن کیا واقعی ہم کعبہ کے گرد اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں لے آتے ہیں؟ تو حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے کعبے کے گرد گھومنے کے لیے تیار کریں جیسے ایک الیکٹران ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. اور ریلی نیچر سے بہت زیادہ اسباق ہمیں ملتے ہیں, اور حج ہمیں ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں ہمارے لیے امکانات بہت ہیں, امکانات بہت ہیں. صرف یہ کہ ارادہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یاد رکھیں کہ اخلاص تب تک نہیں آتا جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسری چیزوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے فار سم ٹائم. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں روکتا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں باقی تعلقات کو چھوڑ دینا ہے, لیکن آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے, اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑتا ہے. آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہو, آپ اپنے دلی حالات و معاملات کو, اپنے خطاؤں گناہوں کو, اپنی ضروریات کو, مشکلات کو, مصائب کو, اپنی اس دنیا کو, آنے والے جہان کو
تو اس کی وجہ سے یعنی ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق ہے جو زندگی بھر پھر کام آتا ہے۔ اس تعلق میں خالص ہونا بہت زیادہ ضروری۔ اور آپ دیکھیں مناسک حج میں جگہ جگہ، آپ طواف میں دیکھیں، آپ صفا مروہ کی سعی میں دیکھیں، مواقع تو موجود ہیں کہ سعی کرتے ہوئے جیسے حضرت حاجرہ نے کوشش کی تھی تو وہ کتنی فوکس تھی نا، کہ انہیں پانی کی تلاش تھی۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں انہیں بھی تو اپنے رب سے تعلق ہی کی تلاش ہوتی ہے نا۔ اور رب سے تعلق کے لیے جب آپ صفا پہ جا کے دعا کرتے ہو کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اور حرم کی طرف دیکھ کے آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہو، اور ہاتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر آپ اس نشانی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت حاجرہ کو اس کا سبب بنایا، کس طرح صفا پہاڑی جو ہے وہ لوگوں کے نوٹس میں آئی، اور کس طرح مروہ تک وہ